الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے تمام ویورز کو اپنی طرف سے اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ ایک لمبی رخصت پر تھا میں، کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر، کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، جس وجہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، نہ بنا سکا۔ تو آج بڑے ہی عرصے بعد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے آپ اس غلطی کو درگزر فرما دیں گے۔ جو میرے چینل پر نئے دوست ہیں، نئے احباب ابھی آئے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، کیونکہ اس سے ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو تعلق ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، تعلق جڑتا ہے، اور میرے چینل کے ذریعے جو اچھی اچھی باتیں پہنچیں گی آپ تک، اس سے ہم ضرور مل بیٹھ کر سیکھیں گے۔ چونکہ میرا یہ چینل موٹیویشنل بھی ہے اور تعلیمی نیوز بھی یہاں پر آپ کو ملیں گی کہ کس یونیورسٹی میں کون سا داخلہ ہو رہا ہے، وہاں کی کیا معاملات ہیں، کب لاسٹ ڈیٹ ہے داخلوں کی، اور ٹورزم کے حوالے سے بھی یہاں پر گفتگو ہوگی، اور زیادہ ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کر ہی سیکھیں گے۔ اگر آپ کو کچھ رائے دینا ہو، کوئی بات کرنا ہو مجھ سے، تو نیچے کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر بھی شو ہو رہا ہوگا، اس پر بھی آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو آج اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج میں نے موضوع جو منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا بچے بڑوں سے واقعتاً سیکھتے ہیں؟ تو اس پر میں انشاءاللہ آپ سے آج گفتگو کروں گا۔ مختصر سی ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں۔ تو احباب، آپ سے جیسا کہ ہم سب یہی کہتے ہیں جب ہم چھوٹوں سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بچہ ڈرپوک ہے یا اس کو تمیز نہیں ہے۔ اپنے بچے کو نہیں ہم کہتے، لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا تو یہ رویہ ہے، مثبت رویہ نہیں ہے، منفی رویہ ہے، اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، حتیٰ کہ ہم بچے کی بے شمار خامیاں جو ہیں وہ گنوا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی ہم نے کبھی سوچا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ تو بڑوں سے سیکھتے ہیں؟ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ حضور علیہ السلام کی ایک واضح حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کو ایک تاکید فرمائی کہ فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں آ کر پڑھیں، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، باقی نماز جو ہے وہ گھروں میں پڑھیں۔ تو اس کے پیچھے ایک تو یہ وجہ ضرور ہے کہ حضور علیہ السلام کا چونکہ فرمان ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، وہاں پر اللہ کا ذکر ہو، لیکن وہاں پر ایک تربیت گاہ بھی تھی، تربیت والی بات بھی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جب چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم گھر جا کر نماز پڑھیں گے تو یقینی بات ہے بچوں کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک تربیت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا واضح ایک فرمان سامنے آ گیا۔ اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے دروازے پر کوئی دستک ہو اور میں اپنے بچے کو باہر بھیجوں اور اسے کہوں کہ بیٹا جا کر باہر کہہ دو کہ ابو سو رہے ہیں یا ابو گھر پر نہیں ہیں؟ تو اس سے بچے کو کیا سبق ہم دے رہے ہیں کہ تم بھی بڑا ہو کے جھوٹ بولنا ہے۔ جب والد بچے کو کہہ رہا ہے کہ باہر جا کر یہ میسج دو، حالانکہ والد گھر میں بھی ہوتا ہے اور وہ جاگ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن بچہ جا کے باہر اس مہمان کو کہتا ہے کہ ابو گھر پر نہیں ہے یا ابو سو رہے ہیں، تو وہ تو جھوٹ ہو گیا، اور بچے کے ذہن میں یہی بات فیڈنگ کرتی ہے۔ اور اس کا میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ چھوٹے ہوتے وقت کی باتیں جو ہیں وہ بندے کو آخری عمر تک یاد رہتی ہیں، وہ نصیحت ہو، وہ جو بھی ہو معاملہ، یہ آخر تک رہتا ہے بندے کے ساتھ۔ ایک پروگرام کے آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، پروگرام صبح چلتا ہے دنیا نیوز پر، اس کے میزبان ہیں انیک صاحب۔ انہوں نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کسی مدرسہ میں گیا، تو وہاں پر ہماری گفتگو ہوئی اس مدرس سے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ۔ تو جب گفتگو ختم ہوئی تو میں واپس آ رہا تھا، تو میرے چھوٹے دو بچے بھی ساتھ تھے۔
تو انہوں نے جو مفتی صاحب تھے، جو مدرس تھے، انہوں نے میرے بچے کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ بچوں سنائیں، آپ کو کچھ سمجھ آئی کہ ہم نے کیا گفتگو کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو انیق صاحب کہتے ہیں کہ وہ مدرس صاحب کہتے ہیں کہ جی بچوں واقعی ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو یہ سمجھ آئیں گی باتیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ ہم جب بچپن ہوتا ہے اور ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہی کچھ عرصے بعد جب ہم میچور ہوتے ہیں، 14-15 سال کی عمر ہوتی ہے، 16 سال کی، تو ہمیں وہ چیزیں ریوائز ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں بندے نے ہمیں نصیحت کی تھی، یا یہ فلاں محفل میں ایسی بات ہو رہی تھی۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ چھوٹا بچہ ہو اور اس کے سامنے والد سگریٹ پی رہا ہو، اور جب وہ بڑا ہو اور وہ سگریٹ پینا چاہے تو والد کیسے روک سکتا ہے؟ جبکہ وہ خود تو سگریٹ پی رہا ہے، تو بچوں کو کیسے روکے؟ والد نماز نہیں پڑھتا اور بچوں کو بار بار تاکید کر رہا ہے کہ بچوں نماز پڑھو نماز پڑھو، تو وہ کیسے روک سکتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں؟ بچے تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح والد ہر وقت موبائل پر مصروف ہے، 24 گھنٹوں میں سے 25 گھنٹے موبائل پر مصروف ہے، وہ اپنے بچوں کو کیسے منع کرے کہ بھائی آپ موبائل یوز نہ کیا کریں؟ موبائل تو آنکھوں کا نقصان ہے، تعلیم کا حرج ہے، جبکہ والد تو ہر وقت موبائل یوز کر رہا ہے۔ میری آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، غالباً سردیوں کے دن تھے، پچھلی سردیوں کے، تو میں لاہور میں ایک اشارے پر بریک لگی، میں موٹر سائیکل پہ تھا، تو جب میں نے اپنی لیفٹ سائڈ پر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر ایک خاتون بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ بچہ بالکل چھوٹا سا تھا، زیادہ سے زیادہ سال، سوا سال کا ہوگا، اور بچہ جو ہے وہ مسلسل موبائل پر ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ تو جب میں نے محسوس کیا تو کہ اس کی ماں تو خود سو رہی تھی اور بچے کے ہاتھ میں موبائل تھا، تو میں نے یہ خود سے قیاس کیا کہ ہوا یہ ہوگا کہ خاتون کو نیند آئی ہوگی اور بچہ جو ہے وہ شور کر رہا ہوگا، تو اس نے بچے کو بہلانے کا یہ طریقہ ڈھونڈا کہ میری نیند میں خلل پیدا نہ ہو، بچے کو میں موبائل پکڑا دیتی ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ خسارے کا باعث بنتی ہیں، اور انہی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے وہ سیکھ نہیں پاتے، ان کی ہم صحیح تربیت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ہم جو کوئی بالفرض بھیک مانگنے والا آئے گا اور ہم اسے ڈانٹ ڈپٹ دیں گے، تو ہمارا کیا خیال ہے کہ ہمارے بچے کل ایسا نہیں کریں گے؟ وہ بھی ایسا کریں گے۔ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں اور کوئی آفیسر یا پولیس کا کوئی بندہ ہم سے بحث کرتا ہے اور ہمارے بچے ساتھ ہیں اور ہم اس کی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی کل وہی کریں گے۔ گھر کا نوکر ہے، گھر کا ملازم ہے، خادم ہے، اس کے ساتھ ہم انسانی رویہ نہیں رکھیں گے تو ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ کل ہمارا بچہ کسی اپنے بندے کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا؟ کبھی بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو اس لیے میری اپنی رائے ہے، آپ میری رائے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ بچے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ بچوں کی تربیت ہونے والی ہے، موجودہ دور میں ہم بڑوں کی تربیت ہونے والی ہے۔ ہم بڑوں کی تربیت ہو گئی تو سب اچھا ہو جائے گا۔ بچے چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھتے ہیں اپنے بڑوں سے۔ میں اس کی اپنے گھر کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، کہ پچھلے دنوں میں اپنے گھر گیا تو میں اپنے گھر میں سے چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، تو میرا بیٹا چھوٹا جو ابھی ہارڈلی 1.5-2 سال کا ہے، تو وہ گھر کے اندر داخل ہوا سین کے اندر، تو اس نے اونچا سا ایک لفظ کہا، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب میں نے باقی بیٹیوں سے پوچھا کہ یہ اس نے کیا کہا ہے، تو انہوں نے میری بیٹی جو بڑی ہے اس نے کہا ہے کہ ابو اس نے کہا ہے السلام علیکم۔ تو پھر فوراً میں نے آبزرو کیا کہ اس کی بہنیں جب مدرسہ سے واپس آتی ہیں تو وہ اونچا سا گھر والوں کو السلام علیکم کہتی ہیں، تو یہ سنتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، تو یہ بھی وہ آواز دہرا رہا ہے۔ گھر جو ہی داخل ہوتا ہے تو اونچا سا علیکم اس طرح کا لفظ وہ ہوتا ہے، جبکہ اس کا مطلب تو السلام علیکم ہی ہوتا ہے، وہ چونکہ چھوٹا بچہ ہے ابھی اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑے جو بھی حرکت کرتے ہیں، ہم جو بھی بات کرتے ہیں، تو ہمارے بچے وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بچے جب ہماری محافل میں بیٹھیں تو ہمیں اپنی محفلوں کو پاک رکھنا چاہیے، کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے بچے سنیں اور وہ باہر جا کے وہی کام عملی طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو ہوتی ہے اور وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ عملی طور پر کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا تھا کہ پردے کے جو اوقات ہیں اور ان میں جو اوقات بتائے گئے تھے کہ یہ آپ کے پردے کے اوقات ہیں، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس گفتگو میں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو اس میں یہی بچوں کی بھی تربیت تھی کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے کمروں میں داخل نہ ہوں، جہاں پہ آپ کا علیحدگی کمرہ ہے میاں بیوی کا، وہاں پہ بچوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔
یہی وجہ تھی کہ بچے جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ گھر میں یا اپنے بڑوں کی محفلوں کو دیکھتے ہیں، وہ پریکٹیکلی عملی طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہم عمر ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، میرے جتنے ویورز ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، تو اللہ کے ہاں امید ضرور ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خود بخود تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ مجھے دیکھنے کا، سننے کا۔ اگر آپ کو میری کسی گفتگو سے ناگواری گزری ہو یا آپ کو کچھ کسی کے دل آزاری ہوئی ہو تو اس کی میں معذرت چاہوں گا۔ امید ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح خوش و خرم رکھیں گے، ہمارے رزق میں، مال و جان میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور آخر پر ایک نصیحت، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ یہ میری گفتگو کا سلسلہ بھی ایک دن رک جائے گا، ہماری سانسیں رک جائیں گی، تو اس آخرت جہاں پر ہم نے جانا ہے اس گھر کے لیے تیاری کریں، اور اس کی تیاری کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ سے ہم مدد بھی مانگیں، اور نماز کو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، اپنے مقررہ وقت پر ادا کریں۔ اور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھا کریں۔ میری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، جو مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر میں اہتمام نماز کا ضرور کریں، تاکہ بچے جو ہیں وہ نماز کی طرف راغب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔